کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ آذر کو ہوش آ چکا تھا اور آپریشن کر کے اس کے پاؤں سے گولی نکال دی گئی تھی۔ اس کے دوست وہیں تھے، وہ سب اس کا دل بہلانے کو اس سے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، مگر آذر کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ یار، تمہارا آپریشن بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اب چند دنوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے، پھر اداس کیوں ہو رہے ہو؟ جواد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آذر نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے پیرنٹس کو انفارم کریں؟ فرخ نے پوچھا۔ نہیں، وہ کیا کریں گے سوائے بار بار مجھے کالز کرنے کے، آذر نے بیزاری سے جواب دیا۔ پھر تمہارے چہرے پر اتنی افسردگی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ کیا وہ یاد آ رہی ہے؟ اسامہ نے مذاق کرتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، آذر نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو سب خاموش ہو گئے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آئی ایم سوری، آذر قدرے توقف کے بعد بولا، مگر پھر بھی سب خاموش رہے۔ تم لوگ بار بار اس کا ذکر کر کے مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہو اور مجھے اس سے اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ آذر نے گہری سانس لیتے ہوئے گلوگیر آواز میں کہا۔ آئی ایم سوری یار، تم نے تو اس کو بہت سیریسلی لے لیا ہے۔ جسٹ لیو اٹ ناؤ، اسامہ نے لائٹ موڈ میں کہا۔ کاش میں بھی اس بات کو تمہاری طرح بہت لائٹلی لے سکتا، آذر نے غصے سے جواب دیا۔ تم کب سے اتنے سینسیٹیو ہونے لگے؟ جواد نے حیرت سے پوچھا۔ جب سے میری انسلٹ ہوئی ہے، میرے اندر ایک آگ سی بھڑک رہی ہے، آذر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ یار، اب ہم تمہیں یہ مشورہ تو نہیں دیں گے تو کہ تم بھی جا کر اسے ایک تھپڑ لگا دو، اسی لیے ایسی انتقامی باتیں سوچنے کا کیا فائدہ؟ پلیز کول ڈاؤن ناؤ، فرخ نے اپنی رائے دی۔ ہاں یار، اب چھوڑو بھی اس بات کو، کیوں سر پر سوار کر کے بیٹھے ہو؟ کبھی موقع ملا تو بدلہ لے لینا۔ بی بریو، جواد نے کہا، جو اس کا سب سے قریبی دوست تھا۔ چیئر اپ ناؤ، اسامہ نے کہا تو آذر نے زیر لب مسکرا کر سب دوستوں کی طرف دیکھا۔ یہ ہوئی نا بات، فرخ نے کہا، اور سب مسکرا کر آذر کی طرف دیکھنے لگے۔ فہم پینٹ کوٹ میں ملبوس آفس جانے کے لیے تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو خدیجہ صوفے پر بیٹھی موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ ردا انتہائی خوشی میں کمرے سے بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئی۔ فہم بھائی، میں پاس ہو گئی اور میرا اے گریڈ آیا ہے، میں ابھی کمپیوٹر پر رزلٹ دیکھ کر آ رہی ہوں، ردا نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا تو فہم نے خوشی سے اپنے دونوں بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے چوما۔ مبارک ہو، واہ، آج تو میری گڑیا گریجویٹ ہو گئی، فہم نے خوشی سے کہا تو شمیلہ بھی فہم کا آفس بیگ لے کر کمرے سے باہر نکلی اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لگے دیکھ کر چونکی۔ فہم، آپ آفس سے لیٹ ہو رہے ہیں، شمیلہ نے بیگ پکڑاتے ہوئے کہا۔ بھائی، اب تو میں آفس نہیں جا رہا، میری گڑیا پاس ہوئی ہے، آج میں اسے خوب گھماؤں گا پھراؤں گا، شاپنگ کراؤں گا اور رات کو ہم سب ڈنر کے لیے باہر جائیں گے۔ فہم نے ردا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو شمیلہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ رات کو تو ہم نے، شمیلہ نے آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تمہارے سارے پروگرام کینسل، آج صرف ردا کی سکسیس سیلیبریٹ ہوگی، فہم نے ایک دم اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو شمیلہ نے چونک کر اسے دیکھا اور گہری سانس لے کر ردا کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، ردا کی خوشی سے بڑھ کر ہمیں کچھ عزیز نہیں، شمیلہ نے چونک کر اسے دیکھا اور جلدی سے بات بدلتے ہوئے کہا۔
دیٹس گڈ، فہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو، خدا تمہیں ہمیشہ کامیابیاں دے اور تمہیں بہت خوش رکھے، خدیجہ نے محبت سے بیٹی کو چومتے ہوئے کہا۔ آمین، فہم نے جلدی سے کہا تو سب مسکرانے لگے۔ ماں جی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ روہیل آفس سے تھکا ہوا آیا اور ماں جی کے قریب خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور صوفے کی پشت کے ساتھ سر ٹکا دیا، کیونکہ ماں جی آنکھیں بند کیے ورد پڑھنے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم ماں جی، روہیل نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ماں جی نے مسکرا کر اسے جواب دیا اور اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے لگیں۔ اللہ تمہیں لمبی زندگی، خوشیاں اور محبت دے، ماں جی نے روہیل کی طرف دیکھ کر کہا۔ روہیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ بیٹا کھانا لاؤں؟ ماں جی نے روہیل کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، پہلے فریش ہو جاؤں پھر بعد میں کھاؤں گا، روہیل نے انگڑائی لیتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا آج میں نے یاور کی امی کو فون کیا تھا، ماں جی نے مسکراتے ہوئے روہیل سے کہا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیوں؟ روہیل نے یکدم چونک کر پوچھا۔ وہ اس لڑکی ردا کے لیے، تمہیں یاد ہے نا؟ ماں جی نے مسکرا کر کہا۔ ماں جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، روہیل نے حیرت سے کہا۔ بیٹا میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ تمہاری اور ردا کی بات چلائیں، ماں جی نے خوش ہو کر رازدارانہ انداز میں کہا تو وہ چونکا۔ ماں جی آپ تو واقعی سیریس ہو گئی ہیں، روہیل نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ لڑکی ایسے میرے دل میں سمائی ہے، وہ مجھے بھولتی ہی نہیں، دل چاہتا ہے کہ ابھی جا کر تمہارے رشتے کی بات پکی کراؤں، ماں جی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان کے چہرے پر خوشی کے رنگ نمایاں ہونے لگے۔ اوہ ماں جی آپ تو حد کر رہی ہیں، بھلا اتنی جلدی اور وہ بھی لڑکی کو جانچے بغیر، روہیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ جانچنے کی ضرورت نہیں، یاور کی امی کہہ رہی تھی کہ وہ کل ردا کی امی سے بات کریں گی، ماں جی نے مسکراتے ہوئے کہا تو روہیل ایک گہری سانس لے کر ماں جی کی طرف دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ساری فیملی ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ ردا خاص طور پر تیار ہوئی تھی، اس کے سامنے ٹیبل پر کافی زیادہ گفٹس رکھے تھے اور وہ چہرے سے بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں بھائی، فہم بھائی کی گریجویٹ ڈالی، اب کیا ارادے ہیں؟ عاصم نے مسکرا کر ردا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو فہم بھائی کو ہی پتا ہے کہ میرا کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرانا ہے، ردا نے مسکراتے ہوئے فہم کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، میں تو کل ہی تمام یونیورسٹیز کے بارے میں انفارمیشن لیتا ہوں اور جس سبجیکٹ میں ردا ماسٹرز کرنا چاہے اس میں ایڈمیشن کرا دوں گا، فہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو کہتی ہوں یہ IT کا زمانہ ہے، کوئی کمپیوٹر کورس کروا دیں، شمیلہ نے منہ بنا کر بیزاری سے کہا۔ نہیں نہیں، میری گڑیا ماسٹرز کرے گی، یہ میری خواہش ہے اور ردا کا خواب، اور اسے معمولی کورسز کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا تو وہ جانتی ہے، فہم نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو فہم بھائی، ردا نے مسکرا کر فہم کی طرف دیکھ کر کہا۔ مائی ڈیئر، تم مجھے تھینکس نہیں صرف آرڈر کیا کرو، فہم مسکراتے ہوئے بولا تو ردا مسکرانے لگی۔ شمیلہ آنکھیں گھما کر اسے دیکھ کر کھانا کھانے لگی۔ آج ڈنر پر حاتم بھائی کو بہت مس کر رہے ہیں، عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اسے مس نہ کرو، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، فہم نے اپنا موبائل نکال کر حاتم کا نمبر ملاتے ہوئے کہا۔
یار حاتم بہت مبارک ہو، آج ہماری سویٹ ڈال نے بہت اچھے مارک سے BA پاس کر لیا ہے۔ فہم نے قدرے بلند آواز میں خوش ہو کر کہا۔ ریئلی؟ یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ حاتم خوش ہو کر بولا۔ لو تم ردا سے بات کرو۔ فہم نے ردا کو موبائل پکڑاتے ہوئے حاتم سے کہا اور حاتم ردا سے گفٹ کے متعلق پوچھنے لگا۔ وہ چاکلیٹس کی فرمائش کرنے لگی۔ اچھا ذرا فہم بھائی کو فون دو، حاتم نے ہنستے ہوئے کہا تو ردا نے موبائل فہم کو دے دیا۔ فہم بھائی وہ میسیجز پرابلم، حاتم نے رازدارانہ انداز میں فہم سے پوچھا۔ نہیں یار، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، سب ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، فہم نے مسکرا کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ خدیجہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو فہم اٹھ کر ایک طرف جا کر باتیں کرنے لگا اور خدیجہ کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ شمیلہ اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑے قدرے بوکھلائی ہوئی کھڑی تھی۔ آر یو اوکے؟ کیا ہوا تمہیں؟ فہم نے قریب آ کر حیرت سے اس سے پوچھا۔ یہ ردا کے لیے کسی کا SMS آیا ہے میرے سیل پر، شمیلہ نے موبائل اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ فہم بری طرح چونکا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر میسج پڑھنے لگا۔ کیا ردا کا کسی کے ساتھ افیئر ہے؟ شمیلہ نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہوتا تو میسج تمہیں نہیں اسے آتا، فہم قدرے ترش لہجے میں بولا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے بھلا؟ شمیلہ نے چونک کر پوچھا۔ کوئی جان بوجھ کر ردا کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے SMS ہمیں پہلے بھی آتے رہے ہیں، فہم نے میسج کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے کہا۔ مگر کوئی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ شمیلہ نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ اسی کیوں کا جواب تو نہیں مل رہا، فہم گہری سانس لے کر بولا۔ لیکن ہر بات کی کوئی نہ کوئی بیس تو ہوتی ہے نا، شمیلہ نے معنی خیزی سے کہا۔ کیا تم میری بہن پر شک کر رہی ہو؟ فہم نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ خبردار ایسا سوچنا بھی مت، میں اپنی بہن کی عزت اور پاک دامنی کا خود سب سے بڑا گواہ ہوں۔ اگر کوئی میرے سامنے آ کر بھی ایسی بات کہے تو میں پھر بھی یقین نہیں کروں گا، اور پلیز تم بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اگر میں نے ایسی ویسی کوئی بات سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فہم نے اسے دیکھ کر انگلی کے اشارے سے دھمکی کے انداز میں کہا۔ صبح فہم بیدار ہوا تو اس کی طبیعت بے چین تھی۔ وہ خاموش تھا، شمیلہ سے بھی ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو کر ماں کے کمرے میں آیا۔ مما آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فہم نے خدیجہ کے قریب بیٹھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں ویسے تو ٹھیک ہوں، بس رات کو ڈنر سے لیٹ آنے کی وجہ سے طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی ہے، خدیجہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو، خدیجہ نے فہم کی طرف بغور دیکھ کر کہا۔ مما جس طرح کے میسیجز کوئی حاتم کو کرتا تھا ویسا ہی اب شمیلہ کو آیا ہے، فہم نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ کیا؟ وہ بری طرح گھبرا کر بولی۔ آپ ذرا سوچیں، خاندان سے باہر کوئی ایسا شخص تو نہیں جو ردا کے خلاف ہو اور اس سے کوئی دشمنی کر رہا ہو، فہم نے خدشہ ظاہر کیا۔ ردا کا دشمن؟ مطلب کون ہو سکتا ہے؟ خدیجہ حیرت سے بولی۔ ہاں بات تو ناقابل یقین ہے کہ کوئی ردا کا بھی دشمن ہو سکتا ہے، مگر مما یہ دنیا ہے، بہت سے لوگ دوستی کی آڑ میں بھی بہت دشمنی پال لیتے ہیں۔ انسان کسی کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، فہم نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہاں
تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کون کر سکتا ہے۔ کیا پتا کسی کو ہمارے پورے گھر والوں سے ہی دشمنی ہو، وہ کافی فکر مند ہو کر بولیں۔ ویسے اگر تم کہو تو میں ردا سے پوچھوں؟ خدیجہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہرگز نہیں، وہ بہت معصوم اور حساس ہے، کسی ایسی ویسی بات کا اس نے سنجیدگی سے اثر لے لیا تو بیمار پڑ جائے گی، اور میں اسے نہ تو پریشان دیکھ سکتا ہوں اور نہ ہی بیمار۔ پہلے میں بھی اس بات کو غیر اہم سمجھ رہا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے یہ ایک سیریس معاملہ بن جائے گا۔ فہم بہت سنجیدہ تھا۔ یا اللہ خیر، یہ تو ہمیں کس مسئلے میں الجھا رہا ہے؟ خدیجہ پریشانی سے کہہ رہی تھیں۔ مما، مسائل انسانوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، ہمیں ہی انہیں سلجھانا ہوتا ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ فہم نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور وہاں سے چلا گیا، مگر خدیجہ کو سوچنے کے لیے بہت کچھ دے گیا۔ رشنا کی شادی اور فوراً توقیر کا آسٹریلیا جانا نجمہ کو کافی پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ وہ کبھی اتنے بڑے گھر میں تنہا نہ رہی تھیں۔ امریکہ میں دل نہ لگنے کے باعث وہ دونوں بچوں کے ساتھ اپنے ملک میں ہی مقیم تھیں، جبکہ ان کے شوہر ظفر صاحب ہر 6 مہینے بعد چکر لگا لیتے تھے۔ وہاں سیٹ کیے گئے کاروبار سے وہ کافی مطمئن تھے۔ واپس پاکستان آ کر بسنا انہیں خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اب جبکہ دونوں بچے بھی اپنے دیس میں نہیں تھے، انہوں نے بیوی کی تنہائی کو سنجیدگی سے محسوس کیا اور ان کو مستقل امریکہ بلانے پر اصرار کرنے لگے۔ ادھر رشنا نے بھی ماں کو سمجھایا اور وہ گھر بار پیک کر کے بحالت مجبوری امریکہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ جاتے جاتے بھی وہ اس لڑکی کو کوس رہی تھیں جس کی محبت میں پاگل ہو کر ان کے بیٹے نے دیس نکالا قبول کیا تھا۔ رشنا نے لاکھ چاہا کہ بھائی سے اگلوا لے کہ وہ لڑکی کون تھی تاکہ وہ خود اس کے گھر جا کر اس سے التجا کر سکے، مگر توقیر نے بھی ہر صورت اس کا پردہ رکھا اور جاتے جاتے بھی کچھ نہ بتایا۔ رشنا کو ماں کی طرف سے اب اطمینان ہو گیا تھا کہ کم از کم وہ تنہا نہیں بلکہ پاپا کے پاس جا رہی ہیں۔ شمیلہ کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے صوفے پر بیٹھی تھی اور قدرے مشکوک انداز میں ماں کا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو مما، کیسی ہیں آپ؟ شمیلہ نے مسکراتے ہوئے ان کی خیریت پوچھی۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، ریحانہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ ماما، آپ کو ایک بہت اہم بات بتانی ہے، شمیلہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا اور ماں کو ردا کے بارے میں ساری بات بتانے لگی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ ردا ضرور کوئی گل کھلائے گی۔ یہ جتنی لاڈلی بیٹیاں ہوتی ہیں اتنی ہی سر چڑھی بھی ہوتی ہیں، ماں باپ کے لاڈ سے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، شمیلہ طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ شمیلہ، کیا فضول باتیں کر رہی ہو، ردا بالکل بھی ایسی نہیں، ماں نے خفگی سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سارے خاندان کو یہی خوش فہمی لے ڈوبے گی، آپ لوگوں کو تو اس دن پتہ چلے گا نا جب وہ کسی دن کسی کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی یہ ہے میرا محبوب۔ شمیلہ منہ بنا کر طنزیہ بولی۔ بکواس مت کرو، انہوں نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو اسی لیے کوئی بات نہیں بتاتی کہ آپ نے میری کسی بات کا یقین نہیں کرنا ہوتا، وہ غصے میں ماں سے بولی۔ ہاں تو کیوں یقین کروں؟ کیا مجھے نظر نہیں آتا کہ ردا کیسی ہے؟ تمہارا یقین اور ایمان اتنا کمزور کیوں ہے کہ تم فوراً ہی ایسی باتوں پر اندھا دھند اعتماد کر لیتی ہو؟ تمہیں تو ردا کی ڈھال بننا چاہیے۔ ریحانہ نے غصے سے اسے ہی ڈانٹا۔ اس کا بھائی ہے نا اس کی ڈھال، اسے نہ میری ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے اس کی۔ تم کیوں ردا سے اتنا کینہ رکھتی ہو؟
ریحانہ نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ جو اس سے محبت کرتی ہیں بس یہی کافی ہے، شمیلہ نے غصے سے کہا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ روہیل کی ماں جی کو ردا اس قدر پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے زیادہ انتظار نہ کیا اور جھٹ سے خاور کی ماں ثروت کے ذریعے خدیجہ بیگم کو پیغام بھجوا دیا۔ وہ تو ردا کے رشتے کی بات سن کر کچھ پریشان ہو گئی تھیں۔ ان کے خیال میں ابھی تو فہم کی شادی سے فارغ ہوئی تھیں، ابھی ردا کی نہیں حاتم کی شادی کرنے کا ارادہ کر رہی تھیں۔ مگر ثروت بہن نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ خدیجہ بیگم بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس روز بھی جب خاور کی والدہ کا فون آیا تو وہ متذبذب تھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تو ردا کا رزلٹ آیا ہے اور وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہی ہے۔ خدیجہ نے ثروت بہن کے بار بار فون آنے پر پریشانی سے کہا، بہن لڑکیاں جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں ایک نہ ایک دن ان کی شادی تو کرنی ہوتی ہے نا، اور روہیل اتنا اچھا لڑکا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کمپیوٹر انجینئر ہے اور ویسے بھی بہت اچھا اور سلجھا ہوا شریف لڑکا ہے۔ گھر میں صرف ماں اور بیٹا ہیں اور آپ کو کیا چاہیے، آج کل ایسے رشتے بڑے نصیب سے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں بہن، مگر اتنی جلدی؟ خدیجہ نے پریشان ہو کر کہا، جلدی یا دیر کیا، آپ بس اچھے رشتے کو دیکھیں، یاور بھی اس کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ ثروت نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں فہم سے بات کرتی ہوں، ردا کا ہر فیصلہ فہم کرتا ہے، وہ اس کے باپ کی جگہ ہے۔ خدیجہ گہری سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ ثروت نے خوش ہو کر کہا اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسی لمحے فہم لاؤنج میں آیا تو ماں کو فون سیٹ کے قریب بیٹھا دیکھ کر ان کے قریب آ گیا۔ کیا کسی کا فون آیا تھا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ خاور کی امی کا فون تھا، ردا کے لیے ایک پروپوزل بتا رہی تھیں۔ انہوں نے فہم کو بتایا۔ کیا ردا کے لیے پروپوزل؟ فہم نے انتہائی حیرت سے کہا، نہیں، ہم نے ابھی کوئی رشتہ نہیں کرنا، ابھی ردا کو بہت پڑھنا ہے، فہم نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ بتا رہی تھی کہ لڑکا بہت اچھا ہے، یاور کا دوست ہے روہیل، میرا خیال ہے یہ وہی لڑکا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ہماری ٹیبل پر ہی تھا۔ خدیجہ نے کچھ یاد کرتے ہوئے بیٹے کو بتایا۔ ہاں لڑکا تو اچھا ہے مگر پھر بھی مما، فہم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو کیا پھر میں انکار کر دوں؟ خدیجہ نے حیرت سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بیٹا آج کل اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہیں، کیا امیر کیا غریب، شرافت بہت مشکل سے ملتی ہے، باقی سب کچھ تو مل جاتا ہے مگر شرافت نہیں۔ خدیجہ نے اس کی طرف بغور دیکھ کر سمجھاتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن ردا ابھی بہت چھوٹی ہے، شادی کی بھاری ذمہ داری کیسے اٹھا پائے گی؟ بیٹا وقت انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے، تم بھائی بن کر سوچ رہے ہو اور میں ماں۔ خدیجہ نے گہری سانس لے کر کہا، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ہم سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کریں گے، خدیجہ نے گہری سانس لے کر کہا اور ایک دم کسی سوچ میں ڈوب گئیں۔ مما میں ابھی کچھ مصروف ہوں، پھر آپ سے بات کروں گا، فہم کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ بیٹا میں نے کچھ دن پہلے یاور کی امی سے رشتے کی بات کی تھی، آج پھر میں نے انہیں فون کیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ لڑکی والوں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ ماں جی نے کھانا کھاتے ہوئے روہیل کو آج کی رودات سنائی۔ ٹھیک ہے جو ان کی مرضی، روہیل نے آہستہ سے کہا، کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میں اس رشتے سے انکار نہیں سننا چاہتی۔
ماں جی نے اس کی طرف بغور دیکھ کر کہا، ماں جی آپ کیوں اتنا سوچ رہی ہیں؟ کیا پتا وہ انکار کر دیں تو؟ روہیل نے جھنجلا کر کہا، بس وہ لڑکی میرے دل میں ایسے اتر گئی ہے کہ کیا بتاؤں، دل چاہتا ہے اسے بہو بنا کر فوراً اپنے گھر لے آؤں۔ ماں جی نے خوش ہو کر کہا، یہ تو ان لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ رشتہ کریں یا نہ کریں، ہم انہیں مجبور تو نہیں کر سکتے۔ روہیل قدرے بے پرواہی سے بولا، کیوں بیٹا، وہ فکر مند ہو گئیں۔ ماں جی ہم ان کے پیچھے تو نہیں پڑ سکتے نا، اب آپ بار بار مت پوچھیے گا۔ ماں جی حیرت اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات لیے بیٹے کو دیکھنے لگیں۔ خدیجہ اپنے کمرے میں بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں، لیکن ان کا ذہن مسلسل سوچوں میں گم تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھیں، کبھی وہ بےتاب ہو کر اٹھ بیٹھتیں اور پریشان ہو کر سوچ میں پڑ جاتیں۔ کون میری بچی کے پیچھے پڑ گیا ہے جو اس سے اتنی دشمنی کر رہا ہے؟ اچانک ان کے سامنے زہرا کا چہرہ گھومنے لگا، جو ان کی دور کی سسرالی رشتہ دار تھی۔ خدیجہ آج میں اپنے فرحان کے لیے تمہاری رضا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ زہرا نہ جانے کہاں سے اتنے عرصے بعد اس روز وارد ہو گئی تھی۔ خدیجہ کو سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ کیا رضا کے لیے؟ انہوں نے بوکھلا کر کہا تھا۔ ہاں، فرحان نے رضا کو جب سے دیکھا ہے تب سے اس کا دیوانہ ہو گیا ہے، کہتا ہے شادی کروں گا تو صرف رضا سے۔ زہرا نے مسکرا کر رازدارانہ انداز میں کہا، نہیں نہیں، ابھی تو رضا پڑھ رہی ہے۔ خدیجہ نے بڑی ملامت سے کہا۔ وہ زہرا کا تیکھا مزاج جانتی تھی۔ پڑھائی کا شادی سے کیا تعلق بھائی؟ ماؤں کو لڑکیوں کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، پڑھائی کی نہیں۔ میرا فرحان اسے بہت خوش رکھے گا، زہرا نے اپنے دیدے نچاتے ہوئے کہا۔ جب شادی کا وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی، ابھی تو نہ میں نے اس کی شادی کا سوچا ہے اور نہ ہی اس کے بھائیوں نے، خدیجہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ خدیجہ تم میرے ہاں لڑکی نہ دینے کا بہانہ تو نہیں بنا رہی؟ زہرا نے نک چڑے پن سے کہا۔ خدیجہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں زہرا کا یوں رشتہ لے کر آنا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ بھائی میرا فرحان پڑھا لکھا اور کماؤ ہے، زہرا نے یکدم موڈ بدل کر نرمی سے کہا۔ فرحان رضا سے دگنی عمر کا ہے اور جو کام کاج وہ کرتا ہے سارے خاندان کو پتہ ہے۔ زہرا اگر تم ذرا بھی سمجھدار ہوتی تو تمہیں تو یہ رشتہ ہمارے گھر لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خدیجہ نے کہا، کیوں؟ کیا ہمارے پاس دولت نہیں؟ ہم کسی طرح تم سے کم نہیں۔ زہرا نے اپنی سونے کی درجن بھر چوڑیوں کو کھنکار کر دیکھتے ہوئے کہا، بس مجھے یہ رشتہ نہیں کرنا۔ خدیجہ نے خفگی سے دیکھ کر ٹھوس لہجے میں کہا، تم بڑا پچھتاؤ گی۔ زہرا غصے سے آنکھیں گھما کر بولی، کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ خدیجہ نے بھی غصے سے کہا، زہرا کی آج تک کسی نے اتنی بے عزتی نہیں کی ہے اور اس بے عزتی پر میں خاموش ہرگز نہیں رہوں گی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولی، ٹھیک ہے جو چاہو کر لو۔ خدیجہ نے بھی دو ٹوک انداز سے کہا، تمہیں بڑا مان ہے نا، اپنی بیٹوں کی محبت اور ان کی دولت پر سب اکڑ نکل جائے گی۔ زہرا نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی اور خدیجہ صرف ہال کر رہ گئی تھی۔ خدیجہ کو سب کچھ یاد تھا۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی، ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ بے خیالی میں انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ پسینے سے تر تھا۔ کہیں زہرا اور اس کا بیٹا تو؟ خدیجہ نے پریشانی سے سوچا اور اپنا چہرہ دوپٹے سے پوچھنے لگی۔ وہ گھبرائی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تو فہم اور شمیلہ کو لاؤنج میں بیٹھا پایا۔ مما آپ ٹھیک تو ہیں؟
فہم نے ماں پر نظر پڑتے ہی ان کی گھبراہٹ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ شمیلہ، تم مما کے لیے جلدی گلوکوز لے آؤ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ فہم نے شمیلہ سے جان بوجھ کر کہا تو وہ ناگواری سے وہاں سے چلی گئی۔ مما کیا بات ہے، آپ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں، فہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تو خدیجہ اسے سب بتانے لگیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ حرکت زہرا آنٹی اور فرحان کر سکتے ہیں؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ مجھے شک ہے بیٹا، یقین نہیں، خدیجہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا رشتے سے انکار پر کوئی اس حد تک گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ فہم نے گہری سانس لے کر کہا۔ بیٹا، آج کل کسی کا کوئی اعتبار نہیں، لوگ اوپر سے کچھ نظر آتے ہیں اور اندر سے کچھ، اور زہرا تو پورے خاندان میں کینہ پرور عورت مشہور ہے۔ خدیجہ فکر مندی سے بولی۔ فرحان کی ریپو کون سی اچھی ہے؟ اگر یہ حرکت ان دونوں کی ہے تو میں فرحان کو چھوڑوں گا نہیں، فہم نے نہایت غصے سے کہا۔ بیٹا، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا، ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں بیٹا، بہت سے لوگ تم لوگوں کی آپس میں محبت اور ترقی سے بہت جلتے ہیں، اور جلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فہم نے ماں کا جملہ مکمل کیا جو لاؤنج میں آتی شمیلہ کے کان میں بھی پڑ گیا تھا۔ آذر کی حالت اب کافی بہتر تھی اور وہ اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو چکا تھا۔ چند دنوں کے آرام کے بعد اس نے کالج جانا بھی شروع کر دیا۔ جس روز وہ کالج گیا تو جاتے ہی اس کا سامنا یمنا سے ہوا۔ وہ اپنی گاڑی پارک کر کے بیگ اٹھائے اندر داخل ہو رہی تھی۔ آذر بھی اسٹک کے سہارے چلتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ یمنا نے گلاسز لگا رکھی تھی۔ اس نے دور سے آذر کی طرف دیکھا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی، مگر اسے یوں جاتا دیکھ کر آذر کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ جواد نے جو اس کے ہمراہ چل رہا تھا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دبایا اور اسے نارمل رہنے کا اشارہ کیا۔ یمنا کوریڈور میں داخل ہوئی تو ہمنا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چند دنوں میں ہی ہمنا یمنا کے بہت قریب آ گئی تھی اور دونوں میں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ یمنا کی وجہ سے ہمنا میں بھی بہت تبدیلی آئی تھی۔ وہ قدرے پر اعتماد ہو گئی تھی۔ اب وہ یمنا کے سامنے نہ تو اپنی محرومیوں کا زیادہ ذکر کرتی اور نہ ہی کسی سے کوئی گلا شکوہ۔ یمنا کا شمار کلاس کے ذہین ترین اسٹوڈنٹس میں ہونے لگا تھا۔ وہ ایسے ایسے سوال کرتی کہ اساتذہ بھی اس کی ذہانت کے قائل ہو گئے تھے اور بعض اوقات جواب دیتے ہوئے زج ہونے لگتے۔ بہت جلد ہی یمنا کی ذہانت کا ہر طرف چرچا ہونے لگا اور وہ اسٹوڈنٹس میں بہت مقبول ہونے لگی تھی۔ آذر کو اس کے دوستوں نے یمنا کی بڑھتی ہوئی شہرت کے بارے میں کافی بڑھا چڑھا کر بتایا تھا اور وہ حیران ہو کر ان کی باتیں سنتا رہا۔ لگتا ہے سب لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بند گئی ہے۔ اس کالی چھجندر میں انہیں ایسا کیا دکھائی دینے لگا ہے؟ آذر طنزیہ لہجے میں کہتا۔ یار وہ بہت بریلینٹ ہے اور کریکٹر کی بھی بہت اسٹرانگ ہے، فرخ نے بے حد تعریفی لہجے میں کہا۔ تم تو خوامخواہ ہی لڑکیوں سے امپریس ہو جاتے ہو، آذر نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ یار صرف میں ہی نہیں، کالج کے تمام ٹیچرز بھی اس سے بہت امپریس ہیں، فرخ نے بجھے دل سے کہا۔ اب آذر خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جس باوقار انداز میں شان بے نیازی سے ایک برقع پوش کے ہمراہ چل رہی تھی کہ آگے چلنے والے خود راستہ دیتے جا رہے تھے، گویا وہ کہیں کی مہارانی ہو۔ مگر اس کے ساتھ کون ہے؟ آذر نے ہمنا کے گورے ہاتھوں کی جانب بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے ہمنا ہے، ہماری کلاس فیلو، اس کی کلوز فرینڈ، دونوں میں آج کل بہت دوستی ہے، جواد نے اسے بتایا۔ اوہ،
چمگادڑ کے ساتھ سفید فاختہ، کچھ جچ نہیں رہی۔ ہمنا کے نقاب پوش چہرے پر اس کی آنکھیں، ماتھے کا کچھ حصہ تو ضرور دکھتا، اور پھر دونوں ہاتھ اس کی رنگت کی نشاندہی کرتے تھے۔ آذر نے تمسخرانہ انداز میں کہا، یار کسی کو اتنا ہیوملیٹ مت کرو۔ جواد خفگی سے بولا، کیوں، تمہیں بھی اس سے محبت ہونے لگی ہے؟ آذر نے عجیب انداز سے کہا تو جواد سر جھٹک کر رہ گیا۔ پلیز یار اب مجھے اتنا بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو۔ دونوں اسے ڈسکس کرتے ہوئے کلاس روم میں داخل ہو گئے۔ یمنا اگلی صف میں سب سے آگے ہمنا کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ آذر تیسری صف میں جواد کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ لیکچرار نے لیکچر شروع کرنے سے پہلے کالج میں ہونے والے الیکشنز کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی ان کے ڈپارٹمنٹ کے امیدوار کے بارے میں پوچھا، تو سارے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر بلند آواز میں یمنا جمال کہنے لگے۔ نہیں میم، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ کیوں مس یمنا؟ مسز نجیب نے پوچھا۔ میم آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، اس نے کھڑے ہو کر قطعیت سے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے آپ جیسی ذہین اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کو ضرور آگے آنا چاہیے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ آذر کے گروپ کے لڑکے جو مسز نجیب اور یمنا کی گفتگو بغور سن رہے تھے، بلند آواز سے آذر عظیم کی صدائیں لگانے لگے۔ میم آذر عظیم ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، جواد نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر کہا۔ مسز نجیب نے چونک کر جواد کی طرف دیکھا۔ آذر خود بھی حیران تھا۔ کون؟ آذر عظیم؟ مسز نجیب نے حیرت سے پوچھا، تو اس لمحے آذر دوستوں کے اصرار پر کھڑا ہو گیا۔ آئی سی، آئی تھنک میں آپ کو بہت دنوں بعد کلاس میں دیکھ رہی ہوں۔ مسز نجیب نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ یس میم، آئی واز سک، آذر نے آہستہ سے بتایا۔ اوکے، کیا آپ اپنی کلاس کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں؟ مسز نجیب نے پوچھا۔ وی وانٹ یمنا اونلی، یمنا، پوری کلاس کے اسٹوڈنٹس نے یک زبان ہو کر کہا تو آذر کو اپنی توہین محسوس ہونے لگی اور وہ کھسیا کر خاموش بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے اور شرمندگی کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ مس یمنا، اب آپ کو اس الیکشن میں ضرور پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا، آپ ساری کلاس کی چوائس ہیں، مسز نجیب نے مسکرا کر کہا تو یمنا کھڑی ہو کر سب اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی شستہ لہجے میں بولی۔ ڈیئر گائز، آئی تھنک مسٹر آذر از ویری سوٹیبل کینڈیڈیٹ، سو پلیز چوز ہم۔ آئی ایم لیسٹ انٹرسٹڈ ان الیکشنز، تھینکس۔ آذر اور اس کے دوستوں نے چونک کر یمنا کی طرف دیکھا، جبکہ باقی کے کلاس فیلوز اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ وی وانٹ یمنا اونلی، ایک لڑکے نے آخری صف میں سے بلند آواز میں نعرہ لگایا اور سب نے اس کی تائید کی۔ کلاس میں کافی شور مچنے لگا۔ زیادہ اسٹوڈنٹس یمنا کی حمایت میں بول رہے تھے، جبکہ چند آذر کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ پلیز کیپ کوائٹ، مسز نجیب نے دونوں ہاتھوں کو ہلا کر قدرے بلند آواز میں سب کو خاموش ہونے کو کہا۔ میرا خیال ہے آپ دونوں ہی الیکشن کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر ساتھی اسٹوڈنٹس اپنی اپنی پسند سے جس کو چاہیں ووٹ دیں، اس طرح اکثریت جس کو ملی وہی آپ کا نمائندہ ہوگا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سب اسٹوڈنٹس خوشی سے بولے، جبکہ وہ دونوں بھی خاموش ہو گئے اور ٹیچر کی رائے کو مان لیا۔ یمنا بیٹے، تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ رات کھانے کی میز پر جمال صاحب نے اس سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، یمنا نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تمہارے کالج میں الیکشن وغیرہ ہو رہے ہیں اور تم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہو؟ جمال صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، وہ اسٹوڈنٹس نے مجھے نامینیٹ کر دیا ہے، ورنہ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس نے ناگواری سے کہا۔
کیوں نہیں بیٹا، تمہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں ضرور حصہ لینا چاہیے، جمال صاحب نے کہا۔ کیا ضرورت ہے ان فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی؟ ویسے بھی لڑکیوں کو ان الیکشنز وغیرہ سے دور ہی رہنا چاہیے، ایمن نے خفگی سے کہا۔ ایمن، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آج کل لڑکیاں کس شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا نہیں منوا رہی، اور میں بھی چاہتا ہوں میری بیٹی ہر جگہ نمایاں دکھائی دے، جمال صاحب نے کہا۔ آپ نے تو اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے اور اب مزید خراب کر رہے ہیں، ایمن دبے دبے لہجے میں بولی تو یمنا نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے، جمال صاحب نے بڑے فخریہ انداز میں یمنا کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ نے تو اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے اور اب مزید خراب کر رہے ہیں، ایمن دبے دبے لہجے میں بولی تو یمنا نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے، جمال صاحب نے بڑے فخریہ انداز میں یمنا کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ زیر لب مسکرا دی۔ جمال آپ بھی نا، ایمن دانت کچکا کر بولی۔ تم خفا کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا میری بیٹی نے کبھی تمہیں نیچا دکھایا ہے؟ کبھی ہماری محبت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ایسی بات ہے جو میں اسے ڈانٹوں؟ انہوں نے حمایت کرتے ہوئے کہا تو ایمن غصے سے انہیں گھورتے ہوئے خاموش ہو گئیں۔ ہاں بتاؤ نا، کس بات پر میں اسے منع کروں؟ جمال صاحب نے پھر پوچھا۔ سنہیں، کیا آپ نے کل کو اس کی شادی نہیں کرنی؟ اسے دوسرے گھر نہیں بھیجنا؟ ایک تو اس کے سارے شوق مردانہ ہیں، دوسرے اسے اپنی ہر بات منوانے کی عادت ہے۔ کون سے سسرال والے لڑکیوں کے یوں ناز نخرے اٹھاتے ہیں؟ ہیرے جیسی لڑکیوں کو میں نے رلتے دیکھا ہے۔ مجھے تو ہر وقت یہی فکریں پریشان کرتی ہیں۔ ایمن نے کھل کر اپنے خدشات کا اظہار کیا تو یمنا نے خفگی سے ماں کی طرف دیکھا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر جانے لگی تو جمال صاحب نے اسے روکا۔ یمنا بیٹا، آپ کھانا ختم کریں، ایسے خدشات ہر ماں باپ کو ہوتے ہیں، ایمن بھی ایک ماں ہے، تم ان کے جذبات کو سمجھو اور اسے اتنا سیریس مت لو۔ مگر ڈیڈی، یمنا نے کچھ کہنا چاہا تو جمال صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں سمجھتا ہوں بیٹا تمہاری فیلنگز، مگر تمہاری ماں بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، یہ کہہ کر پھر بیوی سے مخاطب ہوئے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کو گھر میں قید کر کے عام لڑکیوں کی طرح اس کی تربیت کروں گا یا اس پر بے جا پابندیاں لگاؤں گا تو یہ ناممکن ہے۔ رہی سسرال کی ڈیمانڈ، تو کون سے سسرال والے اپنی بہو سے خوش ہوئے ہیں؟ اب تم اپنے کو ہی دیکھ لو، بہت سگڑ اور تعلیم یافتہ تھی نا، لیکن ماں جی کبھی تم سے مطمئن ہوئیں؟ جمال نے معنی خیزی سے کہا تو ایمن خاموش ہو گئیں۔ بات تو وہ درست کر رہے تھے۔